السلام علیکم دوستو، آج ہم سورۃ الرحمن کی شان پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔ اس کا مقام نزول مکہ مکرمہ ہے۔ اس کے 3 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، 1636 حروف ہیں اور 351 کلمات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الرحمن سے ہوتی ہے، جو کہ اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس نام کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آتا ہے، جو کہ اس کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگا دیتا ہے، اور اسی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو قرآن شریف کی دلہن بھی کہا گیا ہے۔ اس سورت کی شان کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام کے پاس تشریف فرما ہوئے اور آپ نے سورۃ الرحمن پڑھی۔ جب آپ نے ابتدا سے لے کر آخر تک سورۃ الرحمن مکمل کر لی تو تمام صحابہ اکرام خاموش رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی خاموشی دیکھ کر فرمایا کہ یہ سورت میں نے جنات کے سامنے پڑھی تو وہ آپ سے بہتر جواب دیتے رہے، یعنی اس کا اثر جنات پر زیادہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا تو جنات کی طرف سے جواب آتا تھا کہ بے شک اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جٹاتے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس سورت کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن کی خوبصورتی سورۃ الرحمن ہے۔ اور حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے والے کو آسمان اور زمین کے درمیان والے فرشتے ساکن الفردوس کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی جنت فردوس کا رہنے والا۔ تو آپ خود سوچیں کہ سورۃ الرحمن کی کتنی فضیلت ہے۔ سامعین، اگر ہم ویسے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہمیں ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر جو ہی قرآن ہم جمعہ والے دن پڑھیں تو ہمیں ہر لفظ کے بدلے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو ہی ہم اگر روزہ شریف میں پڑھیں تو کتنا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ روزوں میں اہل ایمان کو نیکیوں کا اجر میں خود دوں گا۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ اللہ کی ذات کتنا اجر دیں گی۔ تو دوستو، اس کے علاوہ آپ کو ایک حیران کن بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک جاپانی سائنٹسٹ سامارو موٹی نامی شخص نے ایک کتاب ہڈن میسج آف واٹر لکھی۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب پانی پر کوئی اچھے الفاظ پڑھو تو پانی میں خوبصورت کرسٹل بنتے ہیں جو کہ انسان کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اس نے تجربہ کچھ اس طرح سے کیا کہ اس نے گلاس میں پانی لیا اور دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے اس پر کوئی اچھی کلام پڑھو۔ تو اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ پانی پر جو اچھے الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو پانی میں خوبصورت کرسٹل پیدا ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک مسلمان کے حساب سے قرآن مجید سے اچھے الفاظ اور کیا ہوں گے۔ اسی طرح آج سے تقریباً 10 سال پہلے لاہور کے ایک ہاسپٹل میں قابل ترین ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی جو سورۃ الرحمن کی مدد سے لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ وہ مریضوں کو سورۃ الرحمن سناتے اور پھر دیکھتے کہ مریض پہلے کی نسبت کافی سیٹ ہو جاتے۔ اسی طرح انہوں نے بہت سے مریضوں پر ایکسپیریمنٹ کیے کہ جب ان کو قرآن مجید کی تلاوت پڑھ کر سنائی جاتی تو مریضوں کے اندر سے بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی اور اللہ کے حکم سے صحت یاب ہونا شروع ہو جاتے۔ تو سامعین، ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اب روزوں کا مہینہ ہے، اور کیونکہ روزوں کا مہینہ خاص ہوتا ہے اور سورت بھی خاص ہے تو ہمیں چاہیے کہ تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔